السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ ایک مونک اپنے شاگرد کے ساتھ دوران سفر کہیں جا رہا تھا۔ رستے میں مونک اپنے شاگرد کو کچھ باتیں بتا رہا تھا، زندگی کے اصولوں کے حوالے سے، ایک اچھا انسان بننے کے حوالے سے، کچھ اچھے اخلاق عادات اس کے حوالے سے وہ ساتھ ساتھ لیکچر بھی دیتا جا رہا ہے۔ شاگرد بھی بڑا خود کہ اپنے مرشد سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اتنے میں رستے میں ایک دریا آیا تو دونوں مونک اور شاگرد، استاد اور شاگرد، یہ دریا پار کرنے والے تھے۔ اب جیسے ہی یہ دریا پار کرنے والے تھے تو ان کی نظر وہاں پر تھوڑا سا فاصلے پر ایک لڑکی پہ پڑی جو وہ بھی دریا پار کر رہی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی جو دریا کے اس کنارے کھڑی تھی، وہ بھی دریا پار کر رہی تھی لیکن وہ دریا پار کرنے سے قاصر تھی۔ اب مونک جو تھا، جو استاد تھا، وہ وہاں چلا گیا اور اس نے آفر کی کہ کیا میں آپ کی دریا پار کرنے میں مدد کر سکتا ہوں؟ تو لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو مونک نے اس کو اپنے بیگ پہ بٹھایا اور اس کو دریا پار کروایا۔ جیسے ہی دریا پار کروایا تو وہ اپنے رستے چلی گئی، یہ اپنے رستے روانہ ہو گیا شاگرد کے ساتھ۔ اب جب دریا پار کرنے سے پہلے شاگرد اپنے استاد سے سوالات پوچھے جا رہا ہے، لیکن جب دریا انہوں نے پار کیا تو شاگرد کچھ نہ پوچھے، شاگرد بالکل خاموش، اور وہ اس کی سپیڈ بھی تھوڑی سی کم ہو گئی، وہ تھوڑا سا سلو چلنے لگا۔ تو مونک جو تھا، جو استاد تھا، جو مرشد تھا، اس نے اپنے شاگرد سے پوچھا، او بھائی کی ہو گیا؟ پہلے تو بڑے سوال پوچھ رہے تھے، اب کیا ہوا؟ تو شاگرد نے کہا کہ استاد جی ایک بات بتاؤں، آپ تو بڑے اچھے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہو، آپ تو مجھے اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہو، لیکن یہ آپ نے کوئی کرنے والا کام کیا، پرائی لڑکی کو آپ نے یہ کام کر دیا، اس کو مطلب آپ نے لفٹ کرائی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ سارا مطلب جو ہمارے ایک نارمل جو ہمارے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ سارے سوالات اس شاگرد کے ذہن میں آ گئے۔ تو استاد نے کہا، اور یہ 1 گھنٹے بعد وہ شاگرد گلے کا اظہار کر رہا ہے۔ تو اس مونک نے کہا کہ وہ ظالم، اس کو تو میں وہاں اسی دریا کے دوسرے کنارے پر ہی اتار چکا ہوں، آپ ابھی تک اس کو اپنے سر پہ بٹھا کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ تو اگر اس کہانی کو دیکھا جائے نا تو ہم زندگی میں کیسے اور کتنے بھاری بھرکم بوجھ ہے جو ہم نے اپنے سر کے اوپر رکھے ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ ان کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، تو نہ ہمیں وہ جانے دیتی ہے، نہ ہمارے ذہن کو کھولنے دیتی ہے۔ کبھی کسی کے خلاف بغض ہے، کبھی کسی کے خلاف کینہ ہے، کبھی کسی کو زندگی میں ہرانا ہے، یہ ساری چیزیں، مطلب اگر یہ تو چھوٹی چیزیں بتا رہا ہوں، بہت ایک غیر ضروری سوچیں ہمارے مائنڈ میں پل بڑھ رہی ہوتی ہے، جو ایک چھوٹی سی سوچ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایک دیو ہیکل چیز بن جاتی ہے جو پھر ہمیں اندر سے دیمک کی طرح کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی غیر ضروری چیزیں ہیں، جتنی بھی غیر ضروری سوچیں ہیں، یہ اگر آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ کر لیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ تب ممکن ہے، یہ تب پاسبل ہے جب آپ اپنے ساتھ ایک رشتہ، ایک رابطہ قائم کریں گے، اپنے ساتھ ایک تعلق بنائیں گے۔ اور یہ تعلق کیسے بنائیں گے؟ خود اپنے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو بہت ہی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اپنے علاوہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے، حالانکہ سب سے اہم میرا وجود ہے، سب سے اہم میں ہوں، مطلب میں ایک انسان ہوں۔ مجھے اگر بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ دنیا میں انسان کی ہر انسان کی اس دنیا میں 2 دفعہ پیدائشیں ہوتی ہے۔ ایک جس دن وہ بایولوجیکل برتھ اس کی ہوتی ہے، جس دن وہ دنیا میں آتا ہے، 9 ماہ 10 ماہ بعد آتا ہے اس دنیا میں، ماں کے کوکھ میں پلنے کے بعد۔ اور دوسری پیدائش تب ہوتی ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ جس انسان کے پاس یہ کیوں کا پتہ چل گیا، وہ اس طرح غیر ضروری سوچے پھر اپنے ذہن میں اس کو گھسنے میں نہیں دے گا، وہ چپ کر کے کہے گا کہ یار بھائی تم جیت گئے، میں ہار گیا، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ میں اپنے استاد کا ایک واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جیسے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کے ڈرائیور وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ٹوٹلی غلطی دوسری گاڑی والے کی، رکشے والے کی تھی، رکشے کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اب یہ ڈرائیور جو ہے یہ نیچے اتر رہا ہے کہ میں ذرا یہ اس کی خیر خبر تو لی ہے، اس نے کوئی کرنے والا کام کیا۔ استاد جو میرا استاد تھے وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھے تھے اور انہوں نے اس جو ڈرائیور تھے ان کو کہا کہ نہیں بھائی آپ رک جاؤ، اور خود نیچے اتر گئے، جیب سے پیسے نکال دیے اور رکشے والے کو کہا کہ بھائی یہ رکھ لو، کیونکہ رکشے والا بھی نیچے اترا اور وہ ہاتھا پائی کے لیے بالکل ریڈی ہوا ہے۔ استاد نے کہا کہ بھائی غلطی آپ کی ہے، یہ پیسے رکھ لو، جو نقصان آپ کے رکشے کو ہوا ہے پلیز اس کو ٹھیک کر دو، سائڈ پہ کر دو، ذرا ہمیں آگے جانا ہے۔ جو انسان زندگی
میں اس طرح بامقصد زندگی گزار رہا ہو، اس کا کوئی مقصد ہو، اس کا کوئی وجود، اس کو پتہ ہو کہ یار میں کیوں ہوں اس دنیا میں، میرا پرپس کیا ہے، میری ذات سے باقی لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، آنیسٹلی ٹرسٹ می، بلیو می، وہ کبھی بھی اس طرح کی فضولیات میں، اس طرح کی سوچوں کو جگہ ہی نہیں دے گا اپنے مائنڈ میں، اس طرح کی چیزوں کو بالکل اس کے مائنڈ میں ایسے چیزوں کے لیے جگہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اگر آپ لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ واقعی میں آپ اپنا کوئی رول پلے کر لے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی میں یہاں پر میرا کوئی چاپ بنے کہ جب میں جاؤں تو پتہ چلے کہ یار کوئی گیا ہے، ہم آتے ہیں چلے چپ کر کے آ جاتے ہیں اس دنیا میں نا، تو لیکن جب جاتے ہیں اس دنیا سے تو پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی کوئی گیا ہے، ورنہ تو پھر بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے اور یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے۔ بھائی میں کہانی توڑی ہوں جو سدا رہ جاؤں، میں نے اپنا کردار نبھانا ہے اور چلے جانا ہے۔ دس از وجاہت علی شاہ، سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔